اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ ناظرین اکرام، لاسٹ جو ہمارا پروگرام پچھلا جو ہمارا پروگرام گزرا ہے، اس میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی شان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقین جانیے حضور کے والدین کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین پر بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ ان کو بندہ کیا کہے، ان کو بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے وہ سرکار کے والدین ہیں، احتیاط کیجئے۔ ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پچھلے پروگرام میں بھی گفتگو فرمائی، آج بھی بہت سے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ہیں، وہ میں کوشش کروں گا علامہ صاحب سے کروں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ حضرت ماشاءاللہ سے پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ بہت سے لوگوں کے سوال ہیں جو میں یہاں بیٹھ کر ان کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں باقاعدہ موضوع کا آغاز کرتا ہوں کیونکہ بہت مختصر سے وقت ہوتا ہے۔ حضرت ایمان ابو طالب پر بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے، ہر جگہ جس کا جب دل آتا ہے ایمان ابو طالب پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو کس وجہ سے کرتے ہیں، ارشاد فرمائے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو ناظرین اور سامعین کو یہ سمجھنی چاہیے کہ ایمان ابو طالب جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، پہلی بات تو یہ آپ نے وضاحت کر دی کہ آپ سے قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے یا ایمان نہیں لائے تھے۔ تاہم پھر بھی یہ میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے جو جی میں آتا ہے وہ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ زبان پہ اور منہ پہ پابندی اس وطن عزیز میں ہے بھی نہیں ہے اور لگا سکتے بھی نہیں ہیں۔ جناب ابو طالب کے بارے میں امام اہل سنت حضرت شیخ احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا ہے جناب ابو طالب، اور آپ کی گستاخی یا کوئی ایسا کلمہ کہ جو حضور علیہ السلام کی اذیت کا باعث بنے، وہ کلمہ آپ کے لیے کہنا یا حضور کے والدین یا کسی بھی رشتہ دار کے لیے کہنا، یہ بالکل ٹھیک اور درست نہیں ہے۔ دو آراء ہیں اسلام کے اندر، بعض کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب ایمان لائے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جو کہتے ہیں کہ ایمان لائے تھے وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت میں حضور علیہ السلام کے کان مبارک میں کلمہ پڑھا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب ابو طالب کو سرکار کے ساتھ اتنا وقت ملا، پھر یہ کان والی روایت کے کان کے اندر کلمہ پڑھا گیا، یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور امام اہل سنت بھی آپ کے عدم ایمان کے قائل ہیں۔ تقریباً امت جو ہے، آدھی امت سے زیادہ، وہ عدم ایمان کی قائل ہے۔ اور ہماری دلیل بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جناب ابو طالب کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر تھے اور میری وجہ سے اللہ نے اس آگ کو ان کے قدموں تک محدود کر دیا۔ بخاری میں ہے؟ جی، بخاری میں ہے اور کتاب المناقب میں ہے، کیونکہ میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں کہ پورے آگ کے اندر تھے اور ان کی آگ کو جو جہنم میں تھے اللہ پاک نے پاؤں تک محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے پروگرام میں نے جو سرکار کے والدین کے بارے میں بات کہی تھی، امام جلال الدین سیوطی اور امام فخر الدین رازی اور امام اہل سنت نے یہ بات لکھی ہے اپنی تصنیفات کے اندر کہ سرکار کی وجہ سے جناب ابو طالب کہ جن کو سرکار کی زندگی کا اکثر حصہ ملا اور سرکار کے معجزات کو بھی انہوں نے مشاہدہ بھی کیا اور ملاحظہ بھی کیا، تو رشتہ داری کی وجہ سے وہ جہنم کا عذاب جو ہے وہ پاؤں تک چلا گیا۔ تو سرکار کے والدین نے تو آپ کی نبوت کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا اور سرکار ان کے خون سے ہیں، تو پھر تو وہ یقیناً جو ہیں وہ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اس میں صراحتاً یہ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر دوسری بات یہ ہے، یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ جناب ابو طالب کا جب وصال کا وقت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی اور جدوجہد کی
کہ یہ ایمان لے آئیں. چونکہ ایمان کا حامد بھائی جب ہم کسی پر ایمان کا ثبوت کریں گے نا تو اس کی زبان سے کلمے کا پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہونا چاہیے. مثلا کوئی بندہ اگر دل سے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو ہمیں تو تب پتہ چلے گا نا کہ جب وہ اپنے زبان سے کلمہ پڑھے گا. تو جناب ابو طالب کا جو ہے وہ زبان سے کلمہ پڑھنا جو ہے محققین علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے. مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان کی بے ادبی کی جائے یا ان کی گستاخی کی جائے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. اچھا حضرت، اگر ہم بات کریں حضور کے خانوادے کی تو ابو جہل بھی حضور کے خاندان میں سے تھے، ایسے ہی ہے. تو ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اس کو خوشخبری ملی تو اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. جس دن لونڈی کو آزاد کیا تو اس دن اس کی قبر میں اس کو راحت ملتی ہے، اس کو سکون ملتا ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے حضرت؟ جی یہ روایت بھی کتاب النکاح کے اندر ہے، کتاب النکاح بخاری شریف کے اندر. سبحان اللہ. اس کا پورے پس منظر میں آپ کو بتا دوں. پس منظر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ام حبیبہ جو کہ آپ کی زوجیں، میری اور آپ کی والدہ ہیں، کل امت کی والدہ ہیں، ابو سفیان کی صاحبزادی ہیں. انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ میری بہن سے نکاح کر لیں. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنی بہن کو مجھ پر پیش نہ کرو کیونکہ آپ میرے نکاح میں ہو. اور پھر بخاری کے لفظ ہیں آپ یہ چاہتی ہو کہ وہ میرے نکاح میں آئیں اور پھر آپ ان کے ساتھ تھوڑا سا رشک کریں، وہ آپ کے ساتھ جیسے دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں ہوتی ہیں. تو وہ کہنے لگی کہ میں اکیلی تو نہیں ہوں آپ کے نکاح میں، میرے ساتھ اور خواتین بھی ہیں، مگر جو خیر مجھے مل رہی ہے یا دیگر خواتین کو ام المومنین کا جو ٹائٹل مل رہا ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میری بہن بھی اس میں شریک ہو جائے. سبحان اللہ. تو سرکار نے فرمایا نہیں. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے تو سنا ہے آپ نے ام سلمہ کی شہزادی کو عقد نکاح کا پیغام بھیجا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں کیسے بھیج سکتا ہوں کہ وہ میری ربیبہ بھی ہیں اور ام سلمہ کی شہزادی بھی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اس روایت کے اندر یہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ ام سلمہ کے جو پہلے شوہر تھے ان کی بیٹی کو میں کیسے عقد نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہوں کہ ان کے والد نے اور میں نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا ہے، ہم دونوں رضائی آپس میں کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے. تو بھائی ہو گئے. اور پھر فرمایا کہ جب حضرت میں پیدا ہوا تھا، میری پیدائش ہوئی، تو ابو جہل نے حضرت سویبہ کو بتیجے کی خوشی سمجھ کر آزاد کیا تھا، اور آزادی کے بعد اس نے مجھے دودھ پلایا تھا. اور اس کے عذاب میں جو ہے وہ تخفیف ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ پورا ہفتہ ان کو عذاب ہوتا ہے، مگر پیر کے دن ان کی جو یہ شہادت والی انگلی ہے اس سے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے، وہ پی لیتے ہیں جس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. اب یہاں علامہ عینی نے بخاری شریف کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھائی کافر کے عذاب میں تو تخفیف نہیں ہے. جناب ابو طالب کے ایمان میں تو اختلاف ہے، ابو جہل کے ایمان میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. پوری صورت جو ہے وہ اس کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. تو جناب عمدۃ القاری کے مصنف علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی فعل نبی کے ساتھ کرتا ہے، اس فعل کا تعلق براہ راست نبی کے ساتھ ہو، وہ نبی سمجھ کے نہ کرے بلکہ اپنا رشتہ دار ہی سمجھ کے کرے، تو اللہ پاک اس فعل کی برکت سے بھی کافر کے عذاب کے اندر تخفیف کر دے گا. عام کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں ہے، مگر جو کافر کسی نبی کے ساتھ نبی سمجھ کر نہیں، رشتہ دار سمجھ کر یا ویسے کوئی احسان کرتا ہے سمجھ کر، تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور علامہ علی نے لکھا ہے کہ جیسے فرعون کے عذاب میں جو تاخیر ہوئی ہے، یہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا رہنا جو گھر میں ہے اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسی کی برکت سے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ ایمان لائی ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ آپ نے میرے کلیم کی تربیت اور پرورش فرمائی ہے اور ایمان بھی لے آئی، اور تمہیں فرعون نے شہید کیا ہے تو تم جنت کی عورتوں میں سے ایک عظیم ترین عورت ہو، اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام ان سے جنت کے اندر عقد نکاح فرمائیں گے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی سعادت کی بات ہے یہ. اچھا حضرت، جو لوگ اختلاف کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں حضور کے خانوادے کے اوپر، حضور کے والدین پر، ایسے لوگوں کو علماء حق کیا پیغام دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اور کیا کرنا کیا چاہیے؟ جی علماء حق نے تو یہ پیغام دیا ہے کہ ایک ادنا سا بھی مومن یا کوئی بندہ ہو، آپ اس کی عزت کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے فرمایا ایمان اور مال اور عزت، یہ ان کی آپ علیہ السلام نے ضمانت امت سے لی ہے، نہ کسی کی عزت کو ہاتھ ڈالنا ہے، نہ مال کو، نہ اس کی جان کو ہاتھ ڈالنا ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت عصام، اس کے بارے میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ان سے حد درجے کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور جو اسلام انہوں نے سرکار سے لے کر ہم تک منتقل کیا اس کا حصہ بھی ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جو ہیں، ان سے محبت بایمانہ کہ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آفاقی مذہب ہم تک نہ پہنچتا؟ جب ہم تک نہ پہنچتا تو ہم اسی جاہلیت کی رسموں میں رہتے اور گند میں رہتے، اور قرآن کریم اس کو کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، تم تو جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، مگر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بھیج کے تمہیں اس گڑھے سے نکال کے عرش کے نیچے جنت میں پہنچا دیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارے والد یا والدہ کو کوئی بری بات کہے، وہ بات کسی کے والد یا کسی کی والدہ میں پائی بھی جاتی ہے تو کتنا وہ تیش میں آ جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور سیدنا عبداللہ کے بارے میں یہ جسارت کرنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حامد بھائی میں تو یہ کہتا ہوں کہ سیدنا عبداللہ کی شان ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ چیپٹر ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے، مگر یہ کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہونا، یہ اس رشتے کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور فضیلت، کسی اور مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔ عبداللہ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں۔ اچھا حضرت، کوئی مسلمان اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر حضور کے والدین کی شان میں اگر گستاخی کرے تو کیا دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ ہاں، یہ آپ نے اچھا سوال بھی کیا ہے اور نازک سوال بھی کیا ہے۔ قرآن کریم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تقاضا قرآن کا تقاضا۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھ لینا حامد بھائی، مسلمان کے لیے لعنت نہیں ہے، لعنت کافر کے لیے۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ جہنم واجب ہو جائے اور جنت اس پر حرام ہو جائے، یہ ہم کسی مسلمان کے لیے نہیں کر سکتے۔ مجھے یہ بتائیں، کوئی بندہ سرکار کی والدہ کی اگر گستاخی کرے گا یا والد گرامی کی گستاخی کرے گا تو سرکار کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ظاہر ہے، بالکل ظاہر ہے۔ تو اگلی بات قرآن نے حل کر دی کہ جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ تو جو سرکار کے والدین کی گستاخی کرتے ہیں تو ان پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لعنت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لعنت انہی لوگوں پر ہوتی ہے جو ایمان سے جو ہے وہ کیا ہو جاتے ہیں، خالی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا موقف یہ ہے کہ میں یزید کو کافر سمجھتا ہوں امام احمد بن حنبل کے قول کی وجہ سے۔ آپ حیران ہو گئے، حالانکہ لوگ اس کو کافر نہیں کہتے ہیں، امام صاحب نے توقف فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے خانوادہ رسول کو شہید کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام کو شہید کرنے سے سرکار کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی، تو پھر لعنت ہے۔ جب لعنت ہے تو مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جو یزید کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد حرام پر اور مسجد نبوی کے اندر گھوڑے دوڑائے اور اہلیان مدینہ کو ڈرایا، جن کی ضمانت سرکار نے امت سے لی تھی، انصار کو ڈرایا، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کا بیعت کو توڑنا، یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی ایذا کا سبب بنتے ہیں۔ تو آپ کے پروگرام سے یہی ہے کہ کم سے کم سرکار کے والدین کو کچھ کہنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ کوئی آپ کے والد کو کہیں تو آپ کو کیسا لگے گا۔ اور میرا ذاتی، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین عدم ایمان والے ہیں تو پھر ایمان والا کون ہے؟ مجھے یہ بتائیں۔ میرے نزدیک تو حسین ایمان جو ہے وہ سیدہ آمنہ کا ہے اور سیدنا عبداللہ کا ہے، کیونکہ آپ دودھ خریدنے کے بعد گندے برتن میں نہیں رکھتے تو اللہ نے اپنا پیارا محبوب کیسے مشرکین کی پشتوں میں یا پھر مشرکین عورتوں کے رحموں میں رکھ دیا؟ نہ اس کو قرآن مانتا ہے نہ اس کو حدیث مانتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی باتیں کر رہے ہیں کہ جن کے زمانے کی ہمیں خبر نہیں ہے، حالانکہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ سرکار نے زندہ کر کے کلمہ بھی پڑھایا ہے، وہ پہلے ہی ایماندار تھے، یہ نہیں کہ زندہ۔ میرا موقف یہ بھی نہیں ہے، سرکار نے جو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا ہے تاکہ ان کو میری نبوت کی برکت بھی مل جائے، کیونکہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ حضرت، کیا خوبصورت انداز اور کتنے خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا، کیونکہ یہ سوالات اور یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک ایک لفظ بندہ سوچ سمجھ کر یہ عالم ہی کر سکتا ہے اور پراپر عالم دین ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام کرنے کا مقصد ہے قرآن اور حدیث، بس قرآن سے باہر کی بات نہیں، حدیث سے باہر کی بات نہیں۔ اگر حدیث اور قرآن سے باہر کی بات کریں
پھر پکڑ ضرور ہوگی۔ علامہ صاحب نے جو بات کی الحمدللہ قرآن اور حدیث میں رہتے ہوئے بات کی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن یہاں ایک کلام پیش کروں گا، میں کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ پروگرام اختتام کی طرف بڑھ جائے گا۔ آپ سے گزارش، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی سب کا خیال رکھیں، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے ماں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے مجھے سب ستا رہے ہیں، میرا دل دکھا رہے ہیں، تم ہی حوصلہ بڑھانا، مدنی مدینے والے میں اگرچہ ہوں کمینہ، تیرا ہوں شہ مدینہ، مجھے سینے سے لگانا، مدنی مدینے والے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کے مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، میں کامیاب رہوں گے، دم نظر جاری میری زبان پہ محمد کا نام ہو جائے، میری زبان پہ محمد کا نام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔